صحیح بخاری نمبر 2736 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو جانتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ جاننا صرف ان کو یاد کرنے سے مراد نہیں ہے، اصل میں ان کا مطالعہ کرنا اور ان پر کسی کی حیثیت اور صلاحیت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ اپنی لامحدود حیثیت کے لحاظ سے نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس صفت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے اور ان پر ہمیشہ مہربان ہے۔ یہی خصوصیت دوسروں کی طرف منسوب کی گئی ہے، جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب 9 توبہ آیت 128۔ لوگو، تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں، اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ جب تخلیق کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے تو رحمدل کا مطلب نرم دل اور رحم کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی لامحدود حیثیت کے مطابق سب کو بخشنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دوسروں کو معاف کر کے اس صفت کو اپنانا ایک ایسی چیز ہے جس کی اسلام میں ترغیب دی گئی ہے۔ باب 24 النوری آیت 22۔ ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ خدا تم کو بخش دے؟ لہذا اللہ تعالیٰ کی صفات اعلیٰ کو مسلمان اپنی حیثیت اور صلاحیت کے مطابق اپنا سکتے ہیں، لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ پہلے خدائی صفات اور اسما کے معنی کو سمجھیں اور پھر اسما کے مفہوم کو عمل کے ذریعے اپنے کردار میں اپنائیں، یہاں تک کہ وہ اپنے روحانی دل میں مضبوطی سے جڑ نہ جائیں تاکہ وہ اعلیٰ کردار حاصل کر سکیں۔ یہ اعلیٰ کردار اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وہ ان نعمتوں کو استعمال کریں جو انہیں عطا کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، جیسا کہ قرآن پاک کی تعلیمات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ دونوں جہانوں میں امن اور کامیابی کا باعث بنتا ہے۔ باب 16 النحل آیت 97۔ جو شخص نیک اعمال کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن بھی ہوگا، تو ہم اس کو دنیا میں پاک اور آرام کی زندگی سے زندہ رکھیں گے، اور آخرت میں ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے۔